السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 266۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ودو کیا پسند کرتا ہے احدکم تم میں سے کوئی ایک ان یہ کہ تکونا ہو لہو اس کے لیے جنتن ایک باغ من نخیل کھجور سے وعناب اور انگوروں سے تجری بہتی ہو من تحت الانہار اس کے نیچے سے نہریں لہو اس کے لیے فیہا اس میں من کل ثمرات ہر قسم کے پھل ہو واصابہ اور اس پر آ گیا ہو کبر بڑھاپا والا ہو اور اس کے لیے ذریت بچے ہوں ضعفاء بہت کمزور فاصابہ پس پہنچا اس کو ایسار ایک بگولا فیہ اس میں نار آگ تھی فاحترقت تو وہ جل گیا کذالک اسی طرح یبین اللہ بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ لکم تمہارے لیے آیاتی نشانیاں لعلکم تاکہ تم تتفکرون غور و فکر کرو۔ ایود احدکم کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اس کا ایک باغ ہو کھجور اور انگور کا اور اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں۔ اب یہاں پر ریاکاری کے نقصانات کو واضح کرنے اور اس سے بچنے کے لیے یہاں پر مزید مثال دی جا رہی ہے کہ جس طرح ایک شخص کا باغ ہو جس میں ہر طرح کے پھل ہو، یعنی اس سے بھرپور آمدنی کی امید ہو، تو وہ شخص بوڑھا ہو جائے اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہو، یعنی اب وہ خود بھی کمزور ہے، بوڑھا ہے، ضعیف ہے اور بڑھاپے میں ہونے کی وجہ سے محنت مشقت نہیں کر سکتا، اور اولاد بھی چھوٹی ہے، اولاد اس کے بڑھاپے کا سہارا تو کیا خود اپنا بوجھ بھی اٹھانے کے قابل نہیں ہے۔ اس حال میں تیز ہوائیں چلے، ٹھیک ہے، آگ کا بگولا آیا اور اس نے اس کا سارا باغ جلا دیا، تو اس کا سارا باغ جل گیا۔ اب نہ تو وہ خود اس باغ کو آباد کرنے کے قابل رہا ہے، نہ اس کی اولاد، نہ ہی مال، اس میں اتنی طاقت ہے کہ وہ دوبارہ باغ کو آباد کر سکے، نہ اس کی اولاد اس قابل ہے کیونکہ اولاد بھی چھوٹی ہے، ٹھیک ہے، کمزور ہے۔ اب یہی حال ان ریاکار خرچ کرنے والوں کا بھی ہے، ٹھیک ہے، جو کہ ریاکاری کے لیے خرچ کرتے ہیں، تو قیامت کے دن ان کا بھی یہی حال ہوگا کہ نفاق ریاکاری کی وجہ سے ان کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، جبکہ وہاں نیکیوں کی شدید ضرورت ہوگی اور اس وقت ثواب حاصل کرنے کے لیے دوبارہ نیکی کا وقت بھی نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارا یہی حال ہو کہ اس وقت تمہیں اپنا کوئی بھی اجر و ثواب نہ دیا جائے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس آیت میں کس شخص کے بارے میں یہ مثال دی گئی، اس کے بارے میں مختلف رائے ہیں، 3 رائے ہیں۔ ایک یہ کہ اس میں ریاکار کی مثال بیان کی گئی ہے، ٹھیک ہے، کہ ریاکار کو اپنے صدقہ کرنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ کب نہیں ہوگا؟ جب اسے اپنے صدقے کے اجر کی امید ہوگی، یعنی قیامت والے دن تو اس کو اس کے اجر کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ کی اطاعت میں کوتاہی کرنے والے کی مثال بیان کی گئی ہے کہ وہ آخرت میں بہت حسرت کرے گا کہ کاش میں دنیا میں کوئی وقت اپنا ضائع نہ کرتا، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا یہ کہ برے اعمال پر جس کا خاتمہ ہوگا وہ بھی پچھتائے گا۔ حضرت ابن عباس، حضرت عمر نے اس مثال سے مراد انہی لوگوں کو مراد دیا ہے جو ساری عمر نیکیاں کرتے تھے، آخر میں شیطان کے جال میں پھنس کر اللہ کے نافرمان ہو جاتے ہیں، جس سے عمر بھر کی نیکیاں ان کی برباد ہو جاتی ہے، اور قیامت کے دن جو بہت تنگی کا وقت ہوگا وہ نیکی ان کے کچھ بھی کام نہیں آئے گی، جس وقت انہیں امید ہوگی کہ ہاں اب ہماری نیکیوں کا ہمیں اجر دیا جائے گا، جبکہ ان کی نیکیاں تو ساری دنیا میں ہی برباد ہو گئی تھی۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، انفقو تم خرچ کرو، من طیباتی پاکیزہ چیزوں میں سے، ما جو کسب تم کماؤ، ومما اور اس میں سے، اخرجنا جو ہم نے نکالا، لکم تمہارے لیے، من الارض زمین سے، ولا اور نہ تیممو نہ تم ارادہ کرو، خبیثہ گندی چیز کا، منہ اس میں سے، تنفقون تم خرچ کرتے ہو، ولستم اور جبکہ تم نہیں ہو، بیاخذیہ اس کو لینے والے، الا مگر ان یہ کہ تغمزو تم چشم پوشی کرو، فیہ اس میں، وعلموا اور جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غنی بے نیاز ہے، حمید خوبیوں والا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، اے ایمان والو خرچ کرو اس میں سے پاکیزہ چیزیں جو تم کماؤ،
جو تم کماؤ اس میں سے جو پاکیزہ چیزیں ہیں اس کو خرچ کرو اللہ کے راستے میں۔ اچھا، ایک مال وہ ہوتا ہے جو آپ کو ویسے ہی مل جاتا ہے، یعنی آپ کو محنت نہیں کرنی پڑتی، اور ایک وہ ہوتا ہے جو آپ محنت کر کے کماتے ہیں، تو اس کا اجر بھی زیادہ ہے۔ محنت کر کے پھر اللہ کے راستے میں یعنی اگر دیتے ہیں تو اس کا اجر بھی زیادہ ہے۔ اور پھر یہ کہ انسان کو گھٹیا گندی چیز نہیں دینی چاہیے، بلکہ اچھا مال اللہ کے راستے میں دینا چاہیے۔ جیسا انسان دے گا تو قیامت والے دن ویسا ہی اس کو ملے گا، ٹھیک ہے نا۔ اب اس آیت سے پہلے ہم نے جو پڑھا تھا، پہلی آیتوں میں پڑھا ہم نے صدقہ خیرات کے بارے میں، اور کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی قبولیت کے لیے شرط یہ ہے کہ اخلاص ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ ریاکاری، احسان جتانے اور تکلیف دینے سے صدقہ ضائع ہو جاتا ہے۔ پھر مثالوں سے بھی وضاحت کر کے سمجھایا گیا، ٹھیک ہے۔ اب اس آیت میں صدقے کے قبول ہونے کی ایک اور شرط بیان کی گئی ہے کہ صدقے میں دی جانے والی چیز کا عمدہ ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے، طیب ہونا ضروری ہے، پاک ہو۔ اگر کوئی شخص ردی چیز دے گا تو وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ یہ آیت ہم انصار کے بارے میں اتری۔ ہم کھجوروں والے تھے تو ہر آدمی اپنے درختوں میں سے زیادہ یا کم کھجوریں لیتا، درختوں کے مطابق لے کر آتا تھا۔ کوئی یعنی ایک خوشہ، کوئی دو خوشے لا کر ہم مسجد میں لٹکا دیتے تھے۔ اہل صفا کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہ ہوتا تھا، تو ان میں سے جب کسی کو بھوک لگتی تھی تو وہ خوشوں کے پاس آ کر اپنی لاٹھی مارتا، تو کھجوریں نیچے گر پڑتی تو وہ اٹھا کے کھا لیتا تھا۔ تو کچھ لوگ جنہیں نیکی میں رغبت نہیں تھی تو وہ نکمی اور ردی کھجوریں لے کر آئے، ردی خوشے لے کر آئے، اور ایسے خوشے بھی جو ٹوٹے ہوئے تھے انہیں لا کر لٹکا دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات۔ یہ آیت نازل کی مطلب یہ کہ اگر تم میں سے کسی کو یہ چیز دی جائے، یہ خوشے دیے جائے، اس جیسا تحفہ دیا جائے جو اس نے دیا ہے، یعنی ردی اور نکمی چیز، تو وہ اسے کبھی بھی نہیں لے گا، ٹھیک ہے نا۔ ولا تیمموا الخبیث منہ، نہ تم ارادہ کرو گندی چیز کا، ٹھیک ہے نا، ردی چیز کا، تنفقو جو تم خرچ کرتے ہو، ولستم جبکہ تم نہیں ہو اس کو لینے والے، الا مگر ان یہ کہ تغمضوا فیہ، ہاں یہ کہ چشم پوشی کرتے ہوئے تم چپ کر جاؤ، یعنی ردی اور نکمی چیز تو وہ اسے کبھی بھی نہیں لے گا، ٹھیک ہے، مگر چشم پوشی یعنی حیا کی وجہ سے چپ کر جائے، ٹھیک ہے۔ برا بن عازب فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہم میں سے ہر ایک اپنی سب سے عمدہ چیز لے کر آتا تھا۔ تو اللہ کے راستے میں انسان کو اچھی چیز دینی چاہیے، گھٹیا ردی چیز نہیں دینی چاہیے، چاہے وہ نفلی صدقہ خیرات ہو یا پھر فرضی یعنی زکوٰۃ وغیرہ ہو، تو اچھی چیز دینی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو زکوٰۃ لینے کے لیے بھیجا، جب وہ واپس آیا تو ایک کمزور سا اونٹ کا بچہ لایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ایک شخص کو صدقہ وصول کرنے کے لیے بھیجا تھا، لیکن فلاں شخص نے ایک کمزور سا اونٹ کا بچہ دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے کہ اللہ نہ تو اس میں برکت دے، یعنی اس بندے میں کوئی برکت دے، اور نہ ہی اونٹوں میں برکت دے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے راستے میں تم گھٹیا چیز دے رہے ہو، تو انسان کو اچھی چیز دینی چاہیے۔ نفلی صدقہ خیرات میں بھی گندی بیکار چیز نہیں دینی چاہیے، جو دوسرے کو کوئی کام بھی نہ آ سکے، ایسی چیز دے جو دوسرے کے کام بھی آ سکے۔ پھر فرمایا من طیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے، طیب جس طرح عمدہ مال کے معنی میں آتا ہے طیب کا لفظ، اسی طرح اس میں وہ مال بھی آ جاتا ہے جو حلال طریقے سے کمایا ہوا ہو، یعنی اللہ کے راہ میں پاکیزہ اور حلال طریقے سے کمایا ہوا مال خرچ کرو۔ خبیث یعنی حرام مال سے صدقہ قبول نہیں ہوتا، خبیث چیز نہ دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک ہے اور پاک یعنی حلال چیز ہی کو قبول کرتا ہے۔ پھر فرمایا ماں کسب تم، جو تم کماؤ، یعنی انسانی کمائی کے جو ذرائع ہیں بڑے بڑے وہ چار ہیں۔ کون کون سے؟ ایک زراعت ہے، صنعت ہے، تجارت ہے اور ملازمت ہے، یعنی کمائی جس طریقے سے بھی ہو، اگر نصاب کو وہ پہنچ جائے تو اس پر سال گزر جائے تو 40واں حصہ یعنی 2.5% زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ ہاں البتہ زمین سے حاصل ہونے والی فصل کا عشر فصل اٹھاتے ہی ادا کرنا ہوگا، اس کا سال کا انتظار نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور فصل پر یا تو عشر ہے یا پھر نصف عشر ہے، اگر پانی زمین سے کھینچ کر لگایا جا رہا ہے تو نصف ہے یعنی 5% ہے، اور اگر بارانی ہے یا نہری پانی ہے تو پھر 10% ہے۔ پھر فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، یعنی اللہ تعالیٰ کو تمہارے مال کی ضرورت نہیں، وہ تو سب سے زیادہ بے پرواہ ہے اور ہر تعریف کے لائق ہے۔ یہ سب تمہارے ہی فائدے کے لیے حکم دیا جا رہا ہے۔ اللہ نے تمہیں اپنی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا اور عمدہ چیز دینے کا حکم دیا، اب اس سے یہ نہ سمجھ لینا
کہ وہ محتاج ہے، نہیں نہیں، نعوذ باللہ، وہ بے نیاز ہے، بلکہ ہم سب اس کے محتاج ہیں۔ یہ حکم تو صرف اس لیے دیا تاکہ غریب بھی نعمتوں سے محروم نہ رہے، ٹھیک ہے۔ آگے فرمایا الشیطان، شیطان، یعیدکم، تم کو ڈراتا ہے، فقرہ تنگ دستی سے، یامرکم، اور تمہیں حکم دیتا ہے، بالفحشاء، بے حیائی کا، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یعیدکم، تم سے وعدہ کرتا ہے، مغفرتاً، بخشش کا، منہ، اس سے، وفضلاً، اور فضل، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، واسع وسعت والا، علیم، جاننے والا ہے۔ الشیطان یعیدکم الفقر، شیطان تم کو تنگ دستی سے ڈراتا ہے۔ یہ صدقہ جو ہے نا، یہ صدقہ شیطان میں بڑا بھاری ہوتا ہے۔ جب انسان صدقہ کرتا ہے تو وہ 70 شیطانوں کے جبڑے توڑ کر نکلتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان دینے نہیں دیتا، بار بار اسے بخیلی کی طرف لے جاتا ہے اور اللہ کی نافرمانی کا حکم دیتا رہتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اب ہم نے جو پہلے اوپر آیت پڑھی ہے تو اس میں آیات میں ہم نے پڑھا کہ عمدہ مال خرچ کرنا، ٹھیک ہے نا، عمدہ مال خرچ کرنے کی ترغیب دی جا رہی تھی۔ اب اس آیت میں شیطان کے وسوسے سے ہوشیار رہنے کی تلقین کی جا رہی ہے، یعنی شیطان انسان کے دل میں وہم اور وسوسے پیدا کرتا رہتا ہے کہ اگر نیک کاموں میں خرچ کرو گے تو فقیر ہو جاؤ گے، پھر اس نیک کام سے روک کر پھر بے حیائی اور بدکاریوں کی طرف لگا دیتا ہے، گناہوں پر، نافرمانیوں پر، حرام کاریوں پر لگا دیتا ہے، حق کی مخالفت پر انسان کو اکساتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس شیطان کے خلاف حکم دیتا ہے کہ میرے راستے میں خرچ کرنے سے ہاتھ نہ روکو۔ اللہ فرماتا ہے میں اس صدقے کی وجہ سے تمہاری خطاؤں کو بھی معاف کر دوں گا، اور شیطان تمہیں فقیری سے ڈراتا ہے، میں تمہیں اس کے مقابلے میں اپنے فضل کا یقین دلاتا ہوں، میں تمہیں بڑھا چڑھا کر دوں گا، یعنی کئی گنا زیادہ اجر بھی ملے گا اور مال میں برکت بھی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر روز جب بندہ صبح کرتا ہے تو 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک دعا کرتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کی جگہ اور دے دے، اور دوسرا بدعا کرتا ہے کہ اے اللہ ہاتھ روکنے والے کے مال کو تلف کر دے، یعنی تباہ و برباد کر دے۔ آگے فرمایا یؤتی الحکمت، وہ عطا کرتا ہے حکمت، من جسے یشاء وہ چاہتا ہے، ومن یؤت الحکمت، اور جسے دی گئی حکمت، فقد پس تحقیق اوتیا اسے دی گئی خیرن بھلائی، کثیرن بہت زیادہ، وما یذکر، اور نہیں نصیحت قبول کرتا، الا مگر اولو الالباب، مگر عقل والے۔ یؤتی الحکمت من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، دنائی عطا کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے 2 شخصوں پر رشک کرنا جائز ہے، ایک وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کر رہا ہے، ہم رشک کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ایسے ہی مال عطا کرے تو ہم بھی اللہ کے راستے میں ایسے ہی خرچ کرتے رہیں۔ دوسرا جسے اللہ نے حکمت دی، یعنی جس سے وہ فیصلے کرتا ہے، لوگوں کو اس کی تعلیم دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس کو گلے لگایا اور دعا کی کہ اے اللہ اسے حکمت عطا کر، سبحان اللہ۔ اور حضرت ابن عباس کہتے ہیں حکمت سے مراد قرآن میں سمجھ بوجھ ہے، اور ابن زید کہتے ہیں حکمت سے مراد دین کا علم ہے، اور حکمت سے مراد نبوت بھی ہے، اور حکمت سے مراد یعنی فیصلے کرنے کی اللہ تعالیٰ نے اسے صحیح سمجھ عطا کر دی ہے، ٹھیک۔ تو حکمت جو ہے یہ تقوی سے آتی ہے، جب انسان کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے حکمت عطا کرتے ہیں، اور جسے یہ حکمت مل گئی فقد اوتیا خیرا کثیرا، تو گویا کہ اسے بہت سی بھلائیاں مل گئی۔ وما یذکر، نہیں نصیحت قبول کرتے اس سے مگر کون؟ عقل والے ہی نصیحت قبول کرتے ہیں، نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اور حکمت سے اللہ کی خشیت بھی مراد ہے، درست بات کو پا لینا یہ بھی مراد ہے، عقل، دین اور دنیا کی اصلاح، صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت، تو یہ سارے معنی ہی حکمت میں آ جاتے ہیں۔ تو جسے حکمت مل گئی تو وہ صحیح راستے میں دے گا اور صحیح چیز ہی دے گا۔ آگے فرمایا وما انفقتم، اور جو تم خرچ کرو گے، من نفقتن، کوئی بھی خرچ کرنا یا کوئی خیرات، او یا نظر، تم نظر مانو، من نظر، کوئی بھی نظر، فإن اللہ، بس بے شک اللہ تعالیٰ یعلمہ، اسے جانتا ہے، وما، اور نہیں، للظالمین، ظالموں کو نہیں، من انصار، کوئی مددگار۔ وما انفقتم، جو تم خرچ کرو، من نفقتن، کوئی بھی خرچ کرنا، ٹھیک ہے نا، خیرات، صدقہ خیرات وغیرہ کرو، او نظر تم، یا تم نظر مانو، کوئی بھی نظر، فإن اللہ یعلمہ، بس بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ او نظر تم نظر مانو، اب نظر کا کیا مطلب ہے؟ نظر کا معنی ہے کہ اپنے اوپر وہ چیز فرض کر لینا جو فرض نہیں تھی، مثلا کوئی نفل نماز یا نفل روزہ یا صدقہ خیرات وغیرہ اپنے اوپر وہ فرض کر لے کہ میں یہ کام کروں گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس نظر کی 2 قسمیں ہیں،
ایک نظر مطلق ہے اور ایک نظر معلق ہے، ٹھیک ہے نا، ایک نظر مطلق اور ایک نظر معلق۔ نظر مطلق کون سی ہے؟ وہ یہ ہے کہ کوئی شرط لگائے بغیر صرف اللہ کی رضا کے لیے اپنے اوپر کوئی نیکی لازم کر لے، ٹھیک ہے، مثلا یہ کہے کہ میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے اتنے دن تہجد پڑھوں گی، ٹھیک ہے، یا میں اتنا صدقہ کروں گی، تو یہ نظر اللہ کو بہت پسند ہے، یہ محبوب ہے اور اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اور ایک ہے نظر معلق۔ نظر معلق یہ ہے کہ کسی شرط کے ساتھ نظر مانے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں فلاں نیکی کروں گی، مثلا میں صدقہ کروں گی یا میں نفل پڑھوں گی۔ یہ نظر جو ہے یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ انسان کی شرط سے مستغنی ہے، وہ اس کی وجہ سے اس کی مراد پوری نہیں کرے گا، ٹھیک ہے نا، کہ اس نے جو یہ شرط لگائی ہے کہ میں اس کی وجہ سے اس کا کام پورا کر دوں، نہیں۔ اور ایک ہوتی ہے حرام نظر بھی ہوتی ہے کہ انسان اس بات کی نظر مانے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرے گا، یہ تو بالکل بھی انسان کو نہیں کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر نہ مانا کرو، اس لیے کہ نظر تقدیر میں طے شدہ کاموں میں کچھ فائدہ نہیں دیتی، صرف اتنا ہوتا ہے کہ بخیل سے مال نکل آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا یہ کام کیا تو میں اتنے نفل پڑھوں گی، ٹھیک ہے نا، میں اتنا صدقہ خیرات کروں گی، تو کہا کہ بخیل کے مال میں سے کچھ نکل آتا ہے، اس کی جیب میں سے کچھ نکل آتا ہے۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ البتہ اگر وہ کام ہو جائے تو انسان کو پھر نظر پوری کرنی پڑے گی۔ اگر انسان کا کام ہو جاتا ہے جو اس نے وہ نظر مانی تھی تو وہ اس کو نظر پوری کرنا پڑے گی لازمی، اور گناہ کے کام کی نظر پوری کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر اس نے حرام نظر یعنی کوئی مانی ہوئی ہے تو گناہ کے کام کی نظر پوری کرنا جائز نہیں ہے، اور اگر نظر پوری نہ کر سکے تو اس کا کفارہ دینا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اگر کسی انسان نے نظر مانی ہے اور وہ نظر پوری نہیں کر سکتا، اسے نظر پوری نہیں کی، تو اس کو پھر کفارہ دینا پڑے گا، اور اس کا کفارہ وہی ہے جو کہ قسم کا کفارہ ہے۔ تو فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ، تو بے شک اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ کس کو جانتا ہے؟ یعنی اس کی نیت کو جانتا ہے، اس کے ارادے کو جانتا ہے، کس نیت سے اس نے یہ نظر مانی ہے، کس نیت سے میرے راستے میں صدقہ خیرات کر رہا ہے، دکھلاوا کر رہا ہے، کس لیے کر رہا ہے، یا کوئی مفاد کے لیے دے رہا ہے، ٹھیک ہے نا، کس نیت سے نظر مانی ہے، کیا ارادہ تھا اس کا، اس کی نیت کو، اس کے ارادے کو، سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور پھر اسی کے مطابق تو اجر ملنا ہے۔ جس نے جس نیت سے کوئی کام کیے اسی کے مطابق اس کو اجر مل رہا ہے۔ اگر ریاکاری تھی تو پھر سب کچھ اجر اس کا ضائع ہو گیا، اگر اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے تو پھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا چڑھا کر عطا کرتے ہیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالیٰ يَعْلَمُهُ، اس کو جانتا ہے، وَمَا، اور نہیں، لِلظَّالِمِينَ، ظالموں کے لیے، من انصار، کوئی مددگار۔